اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا معبود و مستعان صرف اللہ ہی ہے جس کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر شے پر محیط ہے، کوئی شے اس کے احاطۂ علم سے باہر نہیں ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام قوم سے خطاب کرتے ہوئے معبودان باطلہ کی نفی کیے تھے اور ان کی بے بسی کا اظہار کیا گیا تھا کہ تم جن کی عبادت کرنے کی کوشش کر رہے ہو کتنے بے بس ہیں، ان کو ہم کیا حال کرتے ہیں دیکھو کہہ کر لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا کہا تھا کہ ہم انہیں جلائیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں پھینک دیں گے۔ یہ اگر تمہارے معبود ہوتے تو پھر اپنے آپ بچاؤ کر سکتے تھے، لیکن کتنے بے بس ہے کہ وہ اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتے۔ شرک کی نفی ان تمام چیزوں کو کہنے کے بعد پھر سے مکرر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس کے سوا کچھ نہیں ہے، کہ تمہارا معبود تو سوائے اللہ کے اکتا اور وہی ہے عبادت کے لائق ذات، اس کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی مجرم اس سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا اور کوئی اس کو عاجز نہیں کر سکتا۔ یہاں تک موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کا جو تذکرہ ہو رہا تھا یہاں بات ختم ہوتی ہے، پچھلے 5 رکوع سے بات چل رہی تھی۔ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا۔ اسی طرح ہم آپ سے وہ واقعات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں، ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک نصیحت آمیز کتاب عطا کی ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے اس آیت میں، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم جو پچھلے قوموں کے جو واقعات بیان کرتے ہیں اس میں سے ایک واقعہ یہ بھی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم نے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ لوگوں کو قصے سنانا، کہانیاں سنانا مقصود نہیں ہے، بلکہ ان تمام واقعات کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو آپ کی نبوت کی سچائی کی دلیل کے طور پر ہم یہ واقعات کو بیان کرتے ہیں جو ہزاروں سال پرانے ہیں۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ یہ واقعہ سوائے وحی الہی کے اور کہیں سے آپ کو معلوم ہونے کا اور کوئی ذریعہ تھا ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں بڑے عبرت کے اور نصیحت کے پہلو ہوتے ہیں ان واقعات میں، کہ قوموں نے کیا کہا اور نبیوں نے ان کو کیا کہا تھا اور قوم نے اس کا کیا جواب دیا۔ اس کے بعد اگر وہ نافرمانی کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے ہلاک کر دیا۔ تو اس قسم کے واقعات جو ہے آنکھیں کھولنے کے لیے ہوتے ہیں، اور تاکہ آپ باخبر ہو اور اپنی قوم کو اس سے باخبر کریں، اور اس کی وجہ سے قوم جو ہے اس پر انہیں ہدایت حاصل کر کے ہدایت کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے ان تمام حالات اور واقعات کی روشنی میں۔ اس وجہ سے ہم یہ واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، جو کوئی اس کتاب سے روگردانی کرے گا وہ قیامت کے دن گناہوں کا ایک بھاری بوجھ اٹھائے گا۔ خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامۃ حملا، ایسے تمام لوگ ہمیشہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے بوجھ نہایت ہی برا ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک کتاب کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی ذکر کی بات کر رہے ہیں، کتاب کا بھی نام نہیں آیا بلکہ ذکر کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ذکر نازل کیا ہے۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا کہا سب سے پہلے، تو ذکر سے مراد یہاں پر جمہور مفسرین کے نزدیک قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت محمدیہ کو عطا کی ہے، تو یہ قرآن کا تذکرہ اس میں آ رہا ہے کہ ذکر ہم نے جو تم کو عطا کیا ہے۔ اور پھر من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، جو اس سے اعراض کرے گا، جو اس سے روگردانی کرے گا، جو اس سے منہ موڑے گا، تو پھر وہ بہت بڑا بھاری بوجھ اٹھائے گا بروز قیامت۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اس سے اعراض کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن سے اعراض اور روگردانی کرنا، اس سے منہ پھیر لینا، اس کی جو ہے مختلف شکلیں اور صورتیں ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی شکل اور صورت تو اس کی یہ ہے کہ اس قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ نہ پڑھنا، بلکہ منمانی طریقے سے غلط سلط پڑھ لینا، اس کو صحیح تجوید کے اصولوں کو جانے بغیر اس کو منمانی طریقے سے جیسا سمجھ میں آئے ویسا پڑھ لینا، بغیر سیکھے کے پڑھنا۔
یہ سب سے پہلا جو ہے اس سے اعراض کرنا ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا، اس کا ترجمہ نہیں پڑھنا، اس کے معنی مطلب نہیں سمجھنا، اور تیسرا یہ ہے کہ اس پر عمل نہ کرنا، معلوم ہونے کے باوجود بھی عمل نہ کرنا۔ یہ سب کے سب جو ہے اعراض ہی میں شامل ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس قرآن کے تعلق سے بیان فرمایا ہے سورہ انبیاء پارہ 17 میں، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یقیناً بے شک ہم نے یہ کتاب جو ہے نازل کی ہے تمہارے ہی لیے، اس میں تمہارا ہی تو ذکر ہے، تمہارے لیے اس میں جو ہے باتیں ہیں۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں۔ اس کتاب میں کسی اور کا ذکر نہیں ہے، صرف تمہارا ہی ذکر ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے انسانیت کے نام، اپنے بندوں کے نام، اس کو اللہ تعالیٰ جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ جو ہے بندوں تک پہنچنا، اور بندے اس کو سمجھنا اور سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا تاکہ کامیاب ہو جائیں۔ اس میں سب کچھ ہے جو ایک انسان کی زندگی کی ضروریات ہے، یعنی مکمل ضابط حیات ہے یہ۔ اس میں عقائد کی تعلیم بھی ہے، اس میں عبادات کے طریقے بھی ہے اور تعلیم بھی ہے، اس میں معاشرت اور معاملات کے اصول بھی ہیں، اور اس میں جو ہے پچھلی قوموں کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں، اس میں ذکر و نصیحت بھی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیوں کا اظہار بھی کرایا گیا ہے، اور بے شمار چیزیں اس میں جو ہے بتائی گئی ہیں۔ حلال و حرام کیا ہے، جائز و ناجائز کیا ہے، اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں، کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، دنیا میں کیسے کامیاب زندگی گزاری جا سکتی ہے، آخرت کی فلاح کیسے ہو سکتی ہے، یہ تمام چیزیں اس کتاب میں موجود ہیں۔ اور یہ کتاب قانون ہے۔ اس کتاب میں جو ہے برکت ہے اور رحمت ہے، یہ رحمت کی بھی کتاب ہے، برکت کی بھی کتاب ہے، اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، واحد سرچشمہ ہدایت ہے، اور یہ جو ہے مغفرت کے لیے جو ہے راستہ بناتی ہے یہی کتاب۔ یہ ساری چیزیں اس کتاب میں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے لیے ہم نے نازل کی ہے، اور تمہاری زندگی کے اصول اس میں رکھ دیے ہیں، ضابط حیات اس میں رکھ دیے ہیں، اس کے باوجود تم کیوں اس پر عقل نہیں لگاتے، سمجھتے کیوں نہیں، اس کو پڑھتے کیوں نہیں؟ اس کے تعلق سے جو ہے یہی بات بتائی گئی کہ جو اعراض کرے گا اس کتاب سے اور جو ہے اس سے روگردانی کرے گا تو پھر اس کا بہت برا حشر ہونے والا ہے بروز قیامت۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتی ہیں۔ آج اگر دیکھیں تو یہ بڑے امت کا المیہ ہے، اور مسلمانوں کی اکثریت اس کتاب سے غافل ہے، اور اس کو بے حیثیت کر کے رکھ دیے ہیں۔ قرآن اور اس کی تعلیمات کو کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ہم سب اگر اپنا محاسبہ کریں ایمانداری کے ساتھ تو بتائیے کہ کتنے لوگ آج جو ہے قرآن کو پڑھے ہیں، کتنے لوگ اس کو سمجھے ہیں، اور کتنے لوگ اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کتاب اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے ہمارے لیے، لیکن ہم اس کی قدر ہی نہیں کرتے۔ جیسا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب تو تمہارے لیے ہے، اور تمہاری ساری باتیں اس میں موجود ہیں، اس کو اگر پڑھو گے تو تمہاری زندگی کے بارے میں، تمہارے احوال کے بارے میں، تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ سب معلوم ہو جائے گا، لیکن ہم اس کو معلوم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ جیسا کہ دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز کو جو ہے بناتا ہے، کوئی ڈسکور کرتا ہے، کوئی سائنٹسٹ یا انجینئر، تو اس کے لیے کیا کرتا ہے، وہ ساری بنا دینے کے بعد مارکیٹ میں لاتے وقت اس کا ریفرنس مینول ساتھ میں رکھتا ہے، کیونکہ وہ بنانے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سا پرزہ کہاں پر لگایا گیا ہے، اور اس کے اپلیکیشنز کیا ہے، اور وہ کیسا جو ہے کارآمد ہو سکتا ہے، کیسا اس کے ایفیشینسی کو جو ہے زیادہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے پرفارمنس کو اچھا کرنے کے لیے وہ بتاتا ہے کہ تمہیں ایسا کرنا چاہیے، اس کو ایسا استعمال کرنا چاہیے، وہ ریفرنس مینول دے کر بھی جاتا ہے۔ اور ہم سب جو ہے وہ ریفرنس مینول، سروس مینول کو لے کر جو ہے آپریٹنگ مینول کو لے کر پڑھ کر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے خالق ہے اور مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہم کو بنایا ہے، اور ہماری رگ رگ سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، اس لیے ہمارے لیے یہ ہماری ایک ریفرنس مینول ہے، آپریٹنگ مینول ہے قرآن، اور اس کو اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ ساری باتیں لکھ کر بھیج دیے ہیں کہ اس میں تم کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور تم اگر کامیاب زندگی چاہتی ہو اور آخرت کی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں اس میں سے پڑھ کر اس کی ہدایت کو لینا پڑے گا۔ تو یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجی تھی، لیکن آج بدقسمتی سے ہم نے اس کو پڑھا ہی نہیں، اس کو بالکل بے حیثیت کر دیے۔ بے حیثیت کیسے کر دیے بتائیے؟ کہ اگر کوئی آپ کسی چیز کی قدر کرتے ہیں، اس کی حیثیت کو سمجھتے ہیں، اس کو بڑا اگر سمجھتے ہیں تو پھر اس کو پڑھتے بھی ہیں، اس کو استعمال بھی کرتے ہیں، اور اگر کسی چیز کو بالکل نکمی اور ناکارہ سمجھتے ہیں، بالکل چھوٹی
سمجھتے ہیں تو پھر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ ہم نے ایسا ہی سمجھا ہے اس کلام کو، حالانکہ اس کلام کے ذریعے ہدایت ہو سکتی ہے، اس کے بغیر ہدایت ہو ہی نہیں سکتی۔ چاہے آپ دنیا بھر کے علوم سیکھ لیں، دنیا بھر کی جو ہے تعلیم حاصل کر لیں، لیکن ہدایت آپ کو نہیں مل سکتی اگر قرآن آپ نہیں پڑھیں گے اور قرآن کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے۔ اس میں ہی ہدایت ہے۔ فضول قسم کی اور لغو اور بیہودہ چیزوں میں اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، دنیا بھر کی چیزوں میں ہم اپنے اوقات کو لگاتے ہیں، شعر و شاعری میں لگاتے ہیں، غزلیات میں جاتے ہیں، قوالیوں میں جاتے ہیں، اور نہ جانے کہاں کہاں ہم جو ہے اپنا وقت لگاتے ہیں۔ نہیں لگاتے ہیں تو اس قرآن میں نہیں لگاتے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس اس کو ایسا ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ ایسا نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس کے بارے میں جو ہے احساس جب ہوگا، جب قیامت میں اللہ کے پاس پہنچیں گے، تو جب اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ میں نے اس کتاب کو تمہارے پاس بھیجا تھا تمہارے سمجھنے کے لیے، تمہارے عمل کرنے کے لیے، میں نے اس میں ہدایت دی تھی تمہارے لیے، تم نے اس کو کیوں نہیں پڑھا، کیوں نہیں سمجھا، عربی زبان کو کیوں نہیں سیکھا؟ دنیا بھر کی ساری زبانیں سیکھتے ہیں، فرینچ سیکھتے ہیں، جرمن سیکھتے ہیں، انگلش سیکھتے ہیں، کیا کیا نہیں سیکھتے، لیکن عربی نہیں سیکھتے۔ بس اس کو چھوڑ کر رکھیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے، کیا اہمیت ہے، اسی وجہ سے تو ہم اس کو چھوڑ کر رکھ دیے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت جب سوال کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شکایت کریں گے جب ہمارے تعلق سے، وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان پارہ 19 میں، جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت کی ہم امیدوار ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری شفاعت کریں گے، وہ ہماری شفاعت نہیں ہماری شکایت کریں گے جو لوگ قرآن کو چھوڑ کر رکھیں، اور کہیں گے وقال الرسول، رسول کہہ رہے ہیں، کہیں گے کہ اے میرے رب اس قوم نے جو ہے میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، ہجرت کر دی تھی اس سے، اس کو چھوڑ کر رکھ دیا تھا، اس کو نہیں پڑھا تھا، اس پر عمل نہیں کیا تھا۔ یہ شکایت کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب شکایت کریں گے تو شفاعت کیسے کریں گے، سفارش کیسے کریں گے؟ بتائیے، اگر کوئی کسی کو برا سمجھتا ہے تو شکایت کرتا ہے، جب وہ شکایت کرتا ہے تو پھر اس کی سفارش کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ہم اگر سفارش کے امیدوار ہیں، آپ کی شفاعت کے امیدوار ہیں، تو پھر ہم کو قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے، اور اس میں کیا ہے ہمارے لیے اس کو جاننا چاہیے۔ دنیا بھر کی چیزیں تو ہم جانتے ہیں، لیکن قرآن کو ہم نہیں جانتے۔ اگر ہم ابھی سے جانیں گے تو پھر ہمیں اپنی زندگیوں میں جو ہے اس کو لانے کے لیے سہولت ہوگی، ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی نسبت سے کیسے کیسے جو ہے کامیابیاں عطا فرمائی ہے ہمارے بزرگوں کو، ہمارے اسلاف کو۔ صحابہ کرام کا کیا معاملہ تھا، کہاں سے اٹھا کر ان کو کہاں تک لے کے چلے گئے، کیسے اونٹوں کے چرانے والے، کیسے اجٹ اور گوار لوگ، اور کیسے جو ہے جاہل قسم کے لوگ تھے، لیکن جب قرآن کی نسبت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی برکت جو ہے اس میں آ گئی، شامل حال ہو گئی، تو پھر ان کو آسمان میں تاروں کی طرح سجا دیا، کیسی فتوحات ان کو نصیب ہوئی، کیسی حکومت اور سلطنت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، کیسی عزت و جاہ ان کو ملی، کیسی دولت ان کو عطا کی گئی۔ قیصر و کسریٰ کے خزانے اور ان کے تاج کو لات مارے اور پیروں کے تلے جو ہے انہوں نے روندا، ایسی حکومت اور ایسی سلطنت دنیا بھر میں ان کو اللہ تعالیٰ نے قائم کر کے دے دی، صرف اس قرآن کی نسبت سے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم آج خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ یہی معاملہ ہے ہمارا آج، ہم قرآن کو چھوڑ دیے ہیں، اور اس میں اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جو اس سے اعراض کرے گا، جو اس سے منہ پھیرے گا، جو اس سے روگردانی کرے گا، تو اس کے لیے بہت برا حشر ہے، وہ بہت بڑا اور گناہوں کا بوجھ جو ہے اس دن اٹھائے گا قیامت کے روز، کیونکہ وہ من مانی زندگی گزارے گا۔ جو قرآن سے دور ہوگا وہ من مانی زندگی گزارے گا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کیا ہے، اس لیے وہ جیسے چاہے ویسے زندگی گزارے گا، اور جیسے چاہے ویسے زندگی گزارے گا تو موت کے بعد محشر میں قیامت کے روز جو ہے اس کو پتہ چلے گا کہ اس نے کیا کر کے آیا ہے دنیا میں، اور کیا کرنا تھا اور کیا کر کے آیا ہے، تو اس وقت اس کو پتہ چلے گا، لیکن اس وقت پتہ چلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے تم وہ برے عذاب میں۔ وسألہم یوم القیامت حملا، اور جو ہے قیامت کے دن ان کے لیے بوجھ نہایت ہی برا ہوگا۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن ہم مجرموں کو اس حال میں اکٹھا کریں گے کہ دہشت کے مارے ان کی آنکھیں پھترائی ہوئی ہوں گی۔ اس پھر قیامت میں جو ہے اس سے پہلے جو سور پھونکا جائے گا اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن سور دو پھونکے جائیں گے، قیامت میں دو سور پھونکے جائیں گے۔ اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے، اور پہلا سور جو پھونکا جائے گا یوم ینفخ فی الصور، اور اس دن کیا ہوگا کہ سب سے پہلے سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ،
ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون۔ یہ سورہ زمر پارہ 24 میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ پہلے سور میں سب بے ہوش ہو جائیں گے اور مر جائیں گے اللہ کے حکم سے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس کے زندہ رکھیں گے۔ اور پھر دوسرا سور 40 سال کے عرصے کے بعد مدت ہوگی، اس کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور اس وقت سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے، اور اللہ کی ایک پکار پر جو ہے وہ لبیک کہہ کر جو ہے جانے لگیں گے۔ یہ 2 سور پھونکی جائیں گے۔ اس دن جو مجرم ہوں گے ان کی آنکھیں دہشت کے ماری پھترائی ہوئی ہوں گی اور نیلی پیلی ہو جائیں گی۔ یہ معاملہ ان کا ہوگا قیامت میں۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، وہ آپس میں نہایت ہی آہستہ کہیں گے تم اور ہم خبر میں یا دنیا میں 10 دن سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، جس موت کے بارے میں وہ گفتگو کریں گے ہم جانتے ہیں اس وقت انہی میں سے ایک جو ذرا سمجھدار ہوگا کہے گا کہ تم خبر میں ایک ہی دن رہے تھے، خبر میں یا دنیاوی زندگی تمہاری صرف ایک ہی دن کی تھی، یہ کہیں گے بعض کہیں گے کہ 10 دن کی تھی۔ یعنی دنیا میں جو مر رہے ہیں، دنیا میں جو جینے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں، آج حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، یہ زندگی اتنی چھوٹی دکھے گی کہ ایک دن کی دکھے گی، وہاں پر جا کر وہ اقرار کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اعلان فرما رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔